Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه إلى آخر الحديث. رواه الدارمي رحمه الله تعالى. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی اور سنن دارمی کی حدیث نمبر 2861 سنانے کی سعادت حاصل کی. میں نے آج کی تقریر کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے قرآن کریم میں سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی جان اور اپنے تمام زمین جائیداد مال و دولت کو اللہ سے بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے، اور ان کے بدلے میں اللہ نے ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ہماری بلکہ پوری کائنات کی جو بھی چیز ہے سب کا مالک اللہ، لہذا اللہ کو کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے، عنایت فرماتے ہوئے، رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اسے خریدنے اور بیچنے سے بیان کر دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. یقیناً اللہ تعالی نے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس قیمت پر کہ انہیں جنت ملے گی، اس قیمت پر کہ انہیں جنت ملے گی.
یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ ایمان والے اللہ کے راستے میں دشمنوں سے، ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو پھر اس لڑائی میں کبھی وہ مارتے ہیں اور کبھی مارے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے جو تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر لکھا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، لہذا اس ایگریمنٹ آف سیل پر، اس بیچنے کے معاملے پر، معاہدے پر تم خوش ہو جاؤ جو اللہ سے تم نے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ یہ جو خرید و فروخت کا اور سیل کا، بیچنے کا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کریم کے معانی بھی، ترجمے بھی، میننگز بھی نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ جنت کا کہاں کہاں پر تذکرہ ہے۔ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تورات، زبور اور انجیل، ان تینوں کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے، اور بائبل کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کو پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو نیا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ جو پرانا عہد نامہ ہے اس کو استثناء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استثناء۔ استثناء کے باب نمبر 60 اور عبارت نمبر 4 اور 5 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور جو دوسرا عہد نامہ ہے، نیا عہد نامہ ہے، اس کے مختلف حصے ہیں۔ ایک حصہ انجیل متی کہلاتا ہے۔ انجیل متی کے باب نمبر 19 اور عبارت نمبر 29 میں یہ مذکور ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا تھا، باوجود کہ تورات، زبور اور انجیل میں بہت زیادہ تحریف کی گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی خواہشات کے مطابق ان میں تبدیلیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی عبارتوں کو آج بھی محفوظ رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ کہی گئی ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، دشمنوں سے، ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور کبھی مارتے ہیں تو کبھی مارے بھی جاتے ہیں۔ کئی باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ہے کہ مسلمان جب مقابلہ کریں گے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیشہ جنگ میں، لڑائی میں فتح ہی حاصل ہوگی اور ہمیشہ ظالموں کو ہم ماریں گے۔ نہیں، ہمیں مار کھانا بھی پڑے گا اور ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ لہذا اللہ نے دونوں فرمایا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی مارتے ہیں کبھی مارے جاتے ہیں۔ مارے جائیں گے جب بھی کامیابی، ماریں گے جب بھی کامیابی۔ پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام محبت سے پھیلا، اسلام رواداری سے پھیلا، اسلام میٹھی باتوں سے پھیلا، اچھے کردار سے، اچھے گفتار سے پھیلا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اعلان فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی
زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں اسلام کے داخلے سے پہلے جو مدینہ شریف کی اصل خواتین تھی، اصل رہنے والی تھی، جب ان کو اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہوتی اور وہ مر جاتی تو وہ نظر مانتی، منت مانتی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی یا اولاد زندہ بچ گئی تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی۔ چنانچہ جب اولاد ہوتی اور اولاد زندہ بچ جاتی تو وہ خواتین اپنی اولاد کو نظر اور منت کے مطابق یہودی بنا دیتی تھی۔ سنن ابو داؤد شریف میں پورا واقعہ موجود ہے۔ ایک زمانہ آیا جب یہودیوں کی بے وفائی اور عہد شکنی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر یہودیوں کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا، مدینے سے نکالا گیا۔ تو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جسے بنی نذیر کہا جاتا تھا۔ وہ انصار کی جو خواتین تھیں اور جن کے بچے نظر اور منت کی وجہ سے یہودی بن چکے تھے، وہ بنی نذیر میں رہتے تھے۔ اب جب بنی نذیر کے نکلنے کا وقت آیا تو انصار کی خواتین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو جانے نہیں دیں گی اور زبردستی ان کو ہم مسلمان بنا کر یہیں رکھیں گی۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، کسی کو جبر کر کے دباؤ ڈال کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، زور اور زبردستی سے نہیں پھیلا، اچھے اخلاق سے پھیلا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے جو اصل قائد ہیں، جو روح رواں ہیں اور جو اس کے بانی ہیں اور جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلنے اور پھیلانے کا جو سبب بنے ہیں، وہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ صرف تنہا تھے اور ان کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی نیزہ نہیں تھا، لڑنے جھگڑنے کا کوئی آلہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اکیلے وہ اسلام کا پرچم انہوں نے بلند کیا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جائے کہ کیا وہ تلوار کے خوف سے اسلام لائے؟ حضرت عمر سے پوچھا جائے کہ کیا وہ تلوار کے خوف سے اسلام لائے؟ حضرت عثمان سے پوچھا جائے کیا وہ تلوار کے خوف سے ایمان لائے؟ حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا جائے کہ کیا وہ تلوار کے خوف سے ایمان لائے؟ حضرت عمر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کے اخلاق اور اچھے کردار سے متاثر ہو کر حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا، اسلام اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت فرمائی ہے اور ظالموں کے ظلم سے روکا ہے۔ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ ظالموں کے مقابلے میں ہوئی ہیں، ظالموں کے خلاف ہوئی۔ کفر اور شرک کی بنیاد پر اسلام نے نہ کبھی لڑائی کی ہے اور نہ لڑائی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی ہے، اس میں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی، اور جو لڑائی بھی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ دشمنوں کی طرف سے بار بار ستایا جاتا تھا، بار بار تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، ایذا پہنچائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کے خاتمے کے لیے لڑائی کی اور دشمنوں سے مقابلے کی تعلیم دی اور اس کا حکم جاری فرمایا۔ اور جب کوئی دشمن ہو، جب کوئی ظلم و زیادتی پر اڑ جائے اور تلا رہے اور ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے تو اس سے مقابلہ کرنے کی اور اس سے قتل و قتال کرنے کی، اس سے لڑائی اور جنگ کرنے کی صرف اسلام ہی نے اجازت نہیں دی، بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام دھرموں میں اس کی اجازت موجود ہے۔ رامائن کے مطابق
श्री रामचंद्र जी की जो अहलियां थी सीता जी, उनको लंका का जालिमो जाबिर बादशाह और बदकिरदार बद अखलाक बादशाह रावण उठा ले गया था। फिर श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी की मदद से लंका पर चढ़ाई की और रावण से लड़ाई हुई, जंग हुई, बिलाखिर रावण मारा गया और उसके चुंगल से श्री रामचंद्र जी सीता को बाहर निकाल कर ले आए और फिर अपने यहाँ पहुँचे। तो मालूम यह हुआ कि हर मजहब में, हर धर्म में जालिमों से मुकाबले की इजाज़त दी गई है और उसका हुक्म दिया गया है। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुसलमानों की दो जमात में लड़ाई हो जाए और मुकाबले की नौबत आ जाए तो फासलिहू बैनहुमा, तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि दोनों जमात के दरमियान सुलह कराई जाए। आप पारा नंबर 26 सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 9 की तिलावत कीजिए। वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फासलिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों की दो जमात आपस में लड़ पड़े फासलिहू बैनहुमा, तो दोनों के दरमियान तुम सब लोग सुलह कराओ। अगर सुलह कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक जमात दिल पर अड़ी रहे, सुलह के लिए तैयार न हो, फ़इम बग़त इहदाहुमा, अगर दोनों जमात में से एक की तरफ से ज़ियादती पाई जाए, एक सरकशी पर जम जाए, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, तो जो जमात सरकश हो, जो सुलह करना ना चाहती हो, तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि उससे लड़ो, उससे मुकाबला करो, हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक के अल्लाह के हुक्म की तरफ वो सरकश जमात लौट आए और कुरान और सुन्नत के कानून को मानने के लिए तैयार हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह फयक़्तुलून व युक़्तलून, ये ईमान वाले जिनसे जन्नत का एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा हुआ है, ये अल्लाह के रास्ते में दुश्मनों से, जालिमों से मुकाबला करते हैं, कभी वो मारते हैं और कभी मारे जाते हैं। आगे ये बताया गया कि इस एग्रीमेंट से हमेशा हर मुसलमान को खुश रहना चाहिए और जहाँ जान की कुर्बानी देनी पड़े वहाँ जान की कुर्बानी दी जाए, जहाँ माल की कुर्बानी की ज़रूरत पड़े वहाँ माल की कुर्बानी दी जाए। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, आप अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4297 4297 पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अभी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, 1400 साल पहले प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशिन गोई फरमा दी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पेशिन गोई फरमा दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, यूशिकुल उममु अन तदाआ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़सअतिहा, कुफ्र और शिर्क पर कायम रहने वाले लोगों में से ज़लालत और गुमराही में मुब्तला लोगों की एक जमात तुम पर तुम्हारे माल दौलत, तुम्हारी जमीन जायदाद और तुम्हारी सारी चीजों को हड़प लेने के लिए, छीन लेने के लिए और तुम्हारे जोर, तुम्हारी कुव्वत और ताकत को खत्म कर देने के लिए, तुम्हें जलील और रुसवा कर देने के लिए सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। जिस तरह पेटू, जिस तरह खाऊ आदमी, जिस तरह भूख में मुब्तला आदमी खाने के बर्तन पर टूट पड़ता है और खुद भी खाता है और सबको बुलाना शुरू कर देता है, ऐसे लोग होंगे कि मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए सबको जमा करेंगे, सबकी हिमायत हासिल करेंगे। एक सहाबी ने दरियाफ्त कर दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या उस दिन हम कम तादाद में होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن بڑی تعداد میں رہو گے، تم اس دن بڑی تعداد میں رہو گے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم جھاگ کی طرح رہو گے، جس طرح بارش کے سیلاب کے پانی پر جو جھاگ اور تنکے وغیرہ بہتے رہتے ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم اس دن بے حیثیت ہوگے، اسی سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے، اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، سینوں سے تمہارا رعب دبدبا ختم کر دیں گے، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابی نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کا نام وہن ہے اور موت سے ڈرنے کا نام وہن ہے۔ تو وہن کی دو میننگ بیان فرمائی، حب الدنیا، دنیا سے محبت کرنا، و کراہیت الموت، اور موت سے ڈرنا۔ آج جو ہمارا مقابلہ ہے، ہمارا اختلاف ہے، صرف اور صرف 3% لوگوں سے ہے۔ کتنے سے؟ 3% لوگوں سے ہیں، اور 97% ان کے اگینسٹ میں ہیں، ان کے مخالف ہیں۔ ان 97% میں جو ہماری میجورٹی ہے، جو ہماری تعداد ہے، 3% کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تھا تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن ہوگا، حب الدنیا اور موت سے ڈر ہوگا، اس وجہ سے تمہارا نام و نشان مٹے گا۔ جب دنیا سے محبت پیدا ہوتی ہے تو بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے، لوگ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور جب موت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے تو بزدلی آتی ہے۔ انسان اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اپنے بال بچوں کی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طرح کی مہلک بیماریوں سے حفاظت کے لیے ہمیں نسخہ بھی بتایا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6370 اٹھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہلک چیزوں سے، ہلاک کر دینے والی چیزوں سے حفاظت کے لیے ایک دعا بیان فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں بزدلی سے بھی اور بخیلی سے بھی، حب دنیا سے بھی اور کراہیت موت سے بھی۔ انسان جب یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ دنیا کی جو ضرورت سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، اور موت کا غیر ضروری جو ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس دعا کو یاد کیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں بزدلی سے اور بخیلی سے، دنیا کی محبت سے اور موت کے ڈر اور خوف سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان